ہم مانگیں گے، مانگے جائیں گے، منہ مانگی پائیں گے. کیونکہ کسی ایک چھوٹے دربار میں نہیں آئے، ایسے بادشاہ کے دربار میں آئے جو بادشاہوں کو بھی عطائیں دیتے ہیں. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی عادت کیا ہے؟ سرکار میں نہ لا ہے، لا کہتے نہیں کو. میرے آقا کبھی کسی کو نہیں کہتے کہ میں نہیں دوں گا، لا نہیں ہے. اور اگر، یہ دو چیزیں ہوتی ہیں، ہم کسی سے کوئی چیز مانگے وہ کہتا ہے نہیں میں نہیں دے سکتا. دوسری بات کیا کہتا ہے؟ اگر ہوتی تو دیتا، اگر یہ کام ہو جائے گا تو دوں گا. اگر مگر بھی نہیں ہے. نبی پاک کے در پر آنے والے کو عطا ہی کیا جاتا ہے، منہ مانگا دیا جاتا ہے. اعلیٰ حضرت بتا رہے ہیں کہ دیکھو کس دربار میں آئے ہو. ایک اور جگہ خود ہی سمجھاتے ہیں نا، میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں، در بے بہا دیے ہیں. ایک اور جگہ سمجھاتے ہیں کہ دیکھو کس نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے مانگ رہے ہو، کس کے در پر آئے ہو. واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. تو ہمیں کریم آقا کے در پر حاضری. ایک اور جگہ سمجھاتے کریم ایسا ملا کہ جس کے کھلے ہیں ہاتھ اور بھرے خزانے. بتاؤ اے مفلسوں کہ پھر کیوں تمہارا دل اضطراب میں ہے؟ کس بات کی کنفیوژن ہے؟ کس بات کا ڈر ہے؟ ارے ایسے کریم کے در پر آئے ہو جس کا ہاتھ بھی کھلا ہے. اچھا کئی لوگ کھلے ہاتھ والے ہوتے پیسے نہیں ہوتے، مگر میرے آقا وہ ہیں جو کھلے ہاتھ والے بھی ہیں اور خزانے بھی بھرے ہیں. رب نے سارے خزانوں کا آپ کو مالک بنا دیا ہے. تو پھر مانگیں گے، مانگے جائیں گے، منہ مانگی پائیں گے. سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے. مانگیں گے، مانگے جائیں گے، ارے منہ مانگی پائیں گے. مانگیں گے، مانگے جائیں گے، منہ مانگی پائیں گے. سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے. سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے. اگر تصور جمائیں کہ ایک بھکاری نبی پاک کے در پر کھڑا ہے، اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ کبھی اپنے گناہ یاد آتے ہیں، کبھی اپنی بے شرمیاں یاد آتی ہیں، بے حیائیاں یاد آتی ہیں، اور ایک کونین کے والی کی عطائیں یاد آتی ہیں. کیا خوبصورت انداز میں پیارے آقا کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں، اف بے حیائیاں کہ یہ منہ اور تیرے حضور. آقا میں آپ کے در پر آ گیا ہوں، حالانکہ گناہوں کا انبار ہے میرے ساتھ، بڑی بے حیائیاں کی ہیں، میں تو قابل ہی نہیں تھا کہ میں آپ کے در پر حاضر ہوں. مگر خو کہتے ہیں عادت کو. مگر آقا آپ تو کریم ہیں، اور آپ کی کریمی شان کے ساتھ ساتھ آپ کی ایک بڑی پیاری عادت بھی ہے، آپ کی خو ہے. وہ عادت کیا ہے؟ آپ کی خوبی کیا ہے؟ کہ آپ درگزر فرما دیتے ہیں، آپ معاف فرما دیتے ہیں. میں اسی امید کے سہارے آپ کے در پر آیا ہوں. اعلیٰ حضرت کا یہ شعر اللہ کرے جب جب مدینے جائیں، بلکہ جب بھی تصور مدینہ کریں، ہمارے سامنے آ جائے کہ کہاں ہماری بے حیائیاں. اعلیٰ حضرت اسی تصور کو اپنے بڑے مشہور و معروف صلاۃ السلام میں پیش کرتے ہیں. یا رسول اللہ ہم نے خطا میں نہ کی، تم نے عطا میں نہ کی، کوئی کمی سرورا تم پہ کروڑوں درود. کر کے تمہارے گناہ مانگے تمہاری پناہ، اور تم کہو دامن میں آ تم پہ کروڑوں درود. نبی پاک کے در سے بڑی امید اس شعر میں بیان کی گئی ہے. آقا آپ تو وہ ہیں کہ گالیاں دیتا ہے کوئی تو دعا دیتے ہیں، دشمن آ جائے تو چادر بھی بچھا دیتے ہیں. یا رسول اللہ میں تو پھر بھی آپ کا گدا ہوں، گناہ گار ضرور ہوں مگر دشمن نہیں ہوں. میں تو آپ کا ایک در کا ادنا سا گدا ہوں، آ گیا ہوں اپنی بے حیائیاں لے کر، اس امید کے ساتھ کہ آپ معاف بھی کر دیں گے. یہ تو آپ کی عادت کریمی ہے، آپ کی یہ مبارک خوبی ہے کہ آپ اپنے در کے گناہ گاروں کو بھی معاف کر دیتے ہیں. شاعر لکھتے ہیں نا، لگاتے ہو اس کو بھی سینے سے آقا جو ہوتا نہیں منہ لگانے کے قابل. اس تصور میں ذرا یہ شعر سنیے، اف بے حیائیاں کہ یہ منہ اور تیرے حضور. ہاں تو کریم ہے، تیری خوب در گزر کی ہے. اف بے حیائیاں کہ یہ منہ اور تیرے حضور. اف بے حیائیاں کہ یہ منہ اور تیرے حضور، اور تیرے حضور. ہاں تو کریم ہے، تیری خود
گزر کی ہے، ہاں تو کریم ہے، تیری خود گزر کی ہے۔ اگلا شعر بھی اسی تصور میں ہے کہ آقا اگر میں یہاں نہ آتا تو کدھر جاتا، تجھ سے چھپاؤں منہ تو کروں کس کے سامنے۔ ٹھیک ہے میں آپ کے دربار میں نہ آتا، منہ چھپا لیتا، مگر پھر کدھر جاتا؟ میرے پاس تو کوئی اور جگہ ہی نہیں نا، تو آپ کے در کے سوا کوئی آسرا نہیں۔ تجھ سے چھپاؤں منہ تو کروں کس کے سامنے، کیا اور بھی کسی سے توقع نظر کی ہے؟ کوئی اور بھی مجھ پر نظر کرتا، کوئی اور بھی مجھ پر مہربانی کرتا، کوئی اور نہیں ہے، فقط آپ ہی ہیں جس کے در پر اس گدا کی سنی جائے گی۔ تو اب اس شعر کو ذرا اس تصور میں سنیے کہ تجھ سے چھپاؤں منہ تو کروں کس کے سامنے، کیا اور بھی کسی سے توقع نظر کسی سے، تجھ سے چھپاؤں تو کروں کس کے سامنے، تجھ سے چھپاؤں تو کروں کس کے سامنے، کیا اور بھی کسی سے توقع نظر کی ہے، کیا اور بھی کسی سے توقع نظر کی ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ۔